خدا یسوع مسیح کے زندہ بابرکت اور جلالی نام میں آپ سب کو تحسین اور شکانہ کا سلام۔ خدا سب کو بڑی برکت دے۔ خدا ان کا ابدی اور جلالی نام جو ہے اس کی برکت ہماری زندگی میں ظاہر ہو اور آسمان اور زمین کی برکات سے خدا ہمیں مالا مال کرے۔ بک آف جینیسس، پیدائش، اتپتی، براشیت کی ہم سٹڈی کر رہے ہیں اور اس کا 16واں باب آج ہم شروع کریں گے۔ 15ویں باب میں ہم نے دیکھا کہ کس طریقے سے خداوند نے عہد کیا باپ ابراہیم کے ساتھ اور اولاد کی جو ہے بشارت دی، اولاد کے وعدے کو جو ہے وہاں پر شیئر کیا جاتا ہے۔ پھر ساتھ میں دوسرا عہد بھی باندھا جس میں قوم بنی اسرائیل نسل کے ساتھ کیا ہوگا، وہ سارا کچھ بتایا۔ زمین دکھائی کہ کون کون سے ایریاز ہم لوگوں کے پاس ہوں گے، اور پھر اس کے بعد 16ویں باب کی طرف ہم بڑھیں گے۔ 16ویں باب کی پہلی آیت ہے کہ ابرام کی بیوی ساری کے کوئی اولاد نہ ہوئی۔ دیکھیں کہ اس کی ایک مصری لونڈی تھی جس کا نام ہاجرہ تھا، اور ساری نے ابراہیم سے کہا کہ دیکھ خداوند نے مجھے تو اولاد سے محروم رکھا ہے، سو تو میری لونڈی کے پاس جا، شاید اس سے میرا گھر آباد ہو۔ اور ابراہیم نے ساری کی بات مانی۔ اور ابراہیم کو ملک کنعان میں رہتے 10 برس ہو گئے تھے جب اس کی بیوی ساری نے اپنی مصری لونڈی اسے دی کہ اس کی بیوی بنے۔ تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اگین ایک بہت ٹیسٹ ہے، بہت مشکل لمحہ ہے، اور یہاں پر ساری جو ہے، یا جس کے بعد میں ہم سارا کہتے ہیں، اس سے جو ہے وہ غلطی سرزد ہوتی ہے، اور اس کو میں تو بالکل غلطی کہوں گا۔ آبویسلی بہت سارے جو بڑے لیڈرز ہیں یا جو اسکالرز ہیں وہ اس کو جس طریقے سے بھی لیں، تو وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جسم کا فرزند یا جسم کی اولاد جو ہے وہ آتی ہے، اور اسحاق جو وعدے کا فرزند ہے۔ تقریباً 10 سال کا عرصہ گزر گیا ہے۔ اٹ لکس لائک کہ یہ جو کنورسیشن ہوئی ہے باپ ابراہیم کے ساتھ خداوند کی، اس کو کافی عرصہ گزر گیا ہے۔ تو آبویسلی یہاں پر یہ ہوا ہوگا، اگر ہم لیٹس سے کہ ہم ازیوم کریں، تو جیسے ہی یہ سب وعدے کیے اور خداوند نے ان کے ساتھ یہ بات چیت کی، تو اس کے فوراً بعد ایک نیچرل سی سوچ ہے کہ ابراہیم نے اپنی بیوی کو یہ کہا ہوگا کہ بھئی ایسے ایسے خداوند نے ہمیں بلیس کیا ہے، تو بہت جلدی ہمارے اولاد بھی ہوگی۔ اور پھر ہو سکتا ہے کہ وہ ایکٹیولی جو ہے وہ اولاد کے لیے ٹرائی بھی کرتے ہوں، اور یہ سب کچھ جو اپنی زندگی میں ایکسپیکٹ کر رہے تھے وہ کہ ہوگا، ابھی اولاد ہوگی، ابھی اولاد ہوگی۔ اور کیا ہوتا ہے کہ ایک ٹائم آتا ہے کہ 10 سال ہو جاتے ہیں اس چیز کو۔ ابراہیم جب ملک کنعان میں سے ملک کنعان میں آئے تھے اور وہاں سے انہوں نے چھوڑا تھا ہاران وغیرہ کو، تب وہ 75 سال کا تھا، اور جب ایکچول وعدے کا فرزند ان کو ملتا ہے جو اسحاق ہے، تب ابراہیم کی عمر 99 سال کی تھی۔ تو تقریباً 24 سال کا عرصہ جو ہے وہ گزرا، ایک وعدے سے شروع کر کے دوسرے وعدے تک۔ بہت لمبا ویٹ ہے، اور اس دوران میں جو ہے تقریباً جب 10 سال کا عرصہ گزر گیا، اور انہوں نے کہا ہوگا کہ پتہ نہیں کیا چکر ہے، خدا نے وعدہ بھی کیا ہوا ہے، ہم بوڑھے بھی ہوتے جا رہے ہیں، اور کوئی امید نظر بھی نہیں آ رہی، اور کوئی حمل بھی نہیں ہے، اولاد بھی نہیں ہے۔ تو وہاں پر جو یہ آیت ہے 16ویں باب کی پہلی آیت کا پہلا حصہ لکھے کہ اور ابراہیم کی بیوی ساری کے کوئی اولاد نہ ہوئی۔ اب یہ جو آیت ہے یہ ایک سٹیٹمنٹ کی طرح لگتی ہے، اسپیشلی جب ہم اس کو پچھلے چیپٹر کے کانٹیکس میں پڑھیں۔ تو اس آیت کو جب ہم دیکھتے ہیں تو 15ویں باب میں ہم دیکھتے ہیں کہ اتنے بڑے بڑے وعدے، اتنا بڑا کچھ، اتنے عہد باندھے گئے، اتنا کچھ وہاں پر ہوا ہے، اتنا لوازمات، اتنے ارینجمنٹ، اور اس کے بعد اینٹیسپیشن بہت ہائی ہو گئی ہے، توقعات بہت بڑھ گئی ہیں ابراہیم کی اور سارہ کی۔ تو دونوں نے آبویسلی دل لگا لیا کہ بس جی اب بیبی ہونے والا ہے، لیکن کیا ہے کہ ایسا نہیں ہوا۔ اور یہ آیت یہ بتاتی ہے کہ اس کے کوئی اولاد نہیں، مینس کہ اس آیت کو اس طریقے سے لکھا گیا ہے کہ پڑھنے سے یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے کہ اٹ واز اے بگ تھنگ کہ ان کی اولاد نہیں ہوئی، اور اس کا امپیکٹ جو ہے وہ آگے جا کر ہمیں پھر نظر آتا ہے۔ اٹس اے اسٹیٹمنٹ۔ یہ اگر ابراہیم کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے
تو بھی یہ شکایتاً کائنڈ آف اسٹیٹمنٹ نظر آتی ہے، نیگیٹو اسٹیٹمنٹ نظر آتی ہے. ان کی کوئی اولاد نہیں ہوئی، مینس کہ جیسے باپ ابراہیم کے دل کی بات یہاں پہ کہی گئی کہ یار پیچھے تو اتنا کچھ پرومس ہوا ہے، سارا کچھ ہوا ہے، اور لگ تو یہی رہا تھا کہ بس سال 2 سال کا ہی میٹر ہے، لیکن 10 سال گزر کے آگے جا کے لکھا ہے. تو کوئی اولاد نہیں ہوئی، ویٹ کرتے رہے ہیں، اب کیا کریں. اور بائبل کے پوائنٹ آف ویو سے یا خدا کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے تو یہ امتحان یہاں پر لکھا ہے، امتحان کے طور پر لکھا ہوا ہے کہ خدا نے پہلے ان سے وعدہ کر لیا اور اب جو ہے ان کو اولاد نہیں ابھی تک دی، ڈیو ٹو سرٹن ریزنس. خداوند نے امتحان کرنا چاہ رہا تھا، یا پھر خداوند کا ایک اپنا مقررہ معین وقت ہے. اور ایک اور بھی ریزن ہے کہ خداوند چاہتے تھے کہ معجزانہ پیدائش ہو، ایسا ہو کہ وہاں پر جب امید جاتی رہے، جب اولاد کی بارے میں دل وہ چھوڑ دیں تو جو ہے وہ خدا ان کو دے، اور پھر ایک معجزہ ہو اور وہ کہہ سکیں، ایک گواہی ہو کہ یہ خداوند کی طرف سے یہ بلیسنگ آئی ہے. لیکن بیچ میں ایک ایسا کام ہوا ہے جس کو خدا نے بھی نہیں روکا کہ خداوند نے ہر ایک کو آزاد مرضی دی ہے، اور لکھا ہے کہ اس کی ایک مصری لونڈی تھی جس کا نام ہاجرہ تھا. مصری جو لونڈی ہے، مصر جو ہے وہ بدی، گناہ، غلامی اور جسم کی خواہش کو ظاہر کرتا ہے، دنیا کو ظاہر کرتا ہے. سو اور ہاجرہ جو ہے وہ آبویسلی اس کی آف سپرنگ ہے، مصری لونڈی ہے. اور سارہ نے ابراہیم سے کہا کہ دیکھ خدا نے تو مجھے اولاد سے محروم رکھا، اور اس نے اگین خدا پر بلیم کیا. یہ ایک بہت بڑی پیٹرن ہے، آج بھی یہ ہر ایک میں ہی ہے. میں نے دیکھا کہ ہر انسان میں یہ پیٹرن ہے، اور شاید اس کی وجہ گناہ آلود نیچر ہے، کیونکہ یہ ہے کہ ہم اس فانی بدن میں ہیں، اور جب بھی کوئی کام کرنا ہو سوچ اپنی ہے، جیسے یہاں پر سوچ اپنی ہے ساری کی، اور وہ ہاجرہ کو پیش کرنا چاہ رہی ہے، اور ابراہیم نے اس چیز کو مان بھی لیا. لیکن بات یہ ہے کہ بلیم کس پہ کیا ہے؟ خدا پہ، کہ خدا نے ہمیں اولاد سے محروم رکھا ہے. دیٹ مینس کہ سارہ کے جو دل میں یہ بات آئی ہے وہ یہی ہے کہ وعدہ تو خدا نے کیا تھا. اگین وہی جو پہلی سٹیٹمنٹ جو باپ کے شروع میں لکھی کہ اس کی کوئی اولاد نہیں ہوئی، تو یہاں پر جیسے لکھے نا کہ ابراہیم کی بیوی ساری کے کوئی اولاد نہیں، اور پھر آگے ساری نے جو ہے وہ وہاں پر ساری بات کلیئر ہی کر دی کہ جی کیا چکر ہے. تو اس کے دل میں جو شکایت تھی وہ یہ کیا تھی کہ خداوند نے مجھے بلیس نہیں کیا. حالانکہ باپ ابراہیم ایمان لے کر آئے ہیں، اور جب ایمان لے کر آئے ہیں تو وہ ان کے حق میں راست بازی گنا گیا تھا. آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے ہی چیپٹر میں خدا نے بڑا کلیئرلی بتایا تھا کہ جب خدا نے کہا کہ دیکھ میں تیری اولاد کو ستاروں کی مانند بناؤں گا، تجھے اتنی اولاد دوں گا، تو باپ ابراہیم بغیر اولاد کو دیکھے، یعنی کہ اس چیز پر ایمان لے آئے. اور خداوند نے دیکھا کہ واقعی اس بندہ کے دل میں ایمان ہے، کیونکہ اوبیسلی خداوند نیتوں کو، مرادوں کو، ایمانوں کو، دلوں کو جانچنے والا خدا ہے. سو وہاں پر ابراہیم کے ایمان متزلزل نہیں ہوا تھا، اس میں کوئی شیکننس نہیں آئی تھی، وہ گرنے والا ایمان نہیں تھا. لیکن ساری جو تھی اس کے دل میں تھا ایسا، اس نے سارا کا سارا بلیم جو ہے وہ خدا پر ڈال دیا. اس نے کہا جی خداوند نے مجھے تو اولاد سے محروم رکھا ہے، سو تو میری لونڈی کے پاس چلا جا اور شاید اس سے میرا گھر آباد ہو. اور ابراہیم نے ساری کی بات مانی اور وہاں پر دوسری شادی کی، اور اس کا نقصان بھی آگے جا کر ہم پڑھتے ہیں کیا وہ ابھی تک بھگت رہے ہیں. اور یہاں پر دونوں چیزیں وہی پیدائش چیپٹر 3 والا پیٹرن نظر آتا ہے کہ حوا نے فیصلہ کیا، حوا نے جو ہے وہ خدا پر الزام لگایا، ابلیس نے بھی، اور حوا نے دل میں اس چیز کو مان لیا کہ ہاں واقعی لگ رہا ہے کہ خدا ہمیں محروم رکھنا چاہ رہا ہے اس پھل سے، تو اب ہم کیا کریں؟ تو ہمارے پاس یہ اب موقع ہے کہ ہم لے لیتے ہیں پھر پھل میں سے، کوئی ایسی بات نہیں ہے. پھر ابراہیم کو اس نے آدم کو بھی دیا، اور آدم نے پھر اس کی بات مانی. یہاں پر سارہ نے دل میں یہ فیصلہ کیا کہ خدا نے میری اولاد کو جو ہے مجھے اولاد سے محروم رکھا ہے، تو اب یہ والا ٹرک یا یہ والا طریقہ ٹرائی کرتے ہیں. تو ابراہیم کو بھی آئی ڈونٹ نو کہ وہاں پر کیا فیلنگ ہوئی ہوگی، لیکن اس نے خوشی خوشی وہ بات مان لی. یہاں پر ہم دیکھتے ہیں حالانکہ باپ ابراہیم جو ہے وہ سارہ سے یا ساری سے، اپنی بیوی سے بہت زیادہ پیار کرتے تھے،
لیکن انہوں نے بات مان لی ادھر۔ ہم لوگوں کی زندگیوں میں میرے عزیزو کتنی دفعہ ایسا ہوتا ہے، سو یہاں پر سبق کیا ہے ہمارے لیے، کہ جب خدا ہم سے کوئی پرومس کرتا ہے یا ہم خدا ان کے ساتھ چلنے کا عہد یا ارادہ کر لیتے ہیں اور خداوند کے سامنے چند برکتیں سیٹ کر لیتے ہیں اور خداوند سے کہتے ہیں کہ خداوند تو مجھے بلیس کر، تو کتنی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ ہم جو ہے وہ ایسا کہتے ہیں اور صحیح راہ پر چل پڑتے ہیں، لیکن برکت کے آنے میں ڈیلے ہوتا ہے، برکت کے آنے میں دیر لگتی ہے، اور پھر ہم جو ہے وہ اپنا رویہ تبدیل کر لیتے ہیں اور غلط فیصلے کرنے شروع کر دیتے ہیں اپنی زندگی میں۔ یہ ایسے ہی ہے جیسا کلام میں لکھا ہے کہ دلہا نے آنے میں دیر لگائی۔ دلہا جو تھا اس نے آنے میں دیر لگائی، اور جو کنواریاں تھیں وہ سو گئیں، اور جب وہ سو گئیں اور ان کے پاس جن کے پاس کم تیل تھا وہ تیل ایکسپوز ہو گیا، ان کی کمی جو تھی وہ ایکسپوز ہو گئی۔ یہ ایسے ہی ہے جیسا خروج کی کتاب اس کے 32ویں باب میں لکھا ہے، کوچ کی کتاب ایکسوڈس چیپٹر 32، لکھا کہ جب لوگوں نے دیکھا کہ موسیٰ نے پہاڑ سے اترنے میں دیر لگائی تو ہارون کے پاس جمع ہو کر اسے کہنے لگے کہ اٹھ ہمارے لیے دیوتا بنا دے جو ہمارے آگے آگے چلیں، کیونکہ ہم نہیں جانتے کہ اس مرد موسیٰ کو جو ہم کو ملک مصر سے نکال کر لایا کیا ہو گیا۔ موسیٰ پہاڑ پر ہیں، حکم ریسیو کرنا چاہ رہے ہیں، خدا کی طرف سے برکت کا خزانہ جو ہے وہ ان کو ملنے والا ہے۔ پہلی دفعہ دنیا کی ہسٹری میں ہوگا کہ خدا نے اپنے ہاتھ سے لکھے ہوئے ایک زبردست ڈاکیومنٹ کو ان کے سامنے رکھنا ہے، لیکن کیا ہوا کہ لوگوں نے نیچے بچڑا بنا لیا۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ بائبل نے اگین ساری کے دل کی بات کو لکھا ہے، عکس جو ہے بندی کی ہے، وہاں پر لکھا ہے کہ ملک کنعان میں رہتے ہوئے 10 برس ہو گئے تھے۔ شروع میں آیت کہتی ہے کہ اس کی اولاد نہیں ہوئی، پھر آگے جا کر وجہ بھی بتائی کہ وہ کیا سمجھ رہی ہے کہ خداوند نے مجھے اولاد سے محروم رکھا ہے، اور ساتھ میں اس کے دل کے اندر کی بات بھی لکھ دی کہ 10 برس ہو گئے۔ اوبویسلی بائبل میں پورے ڈائلاگ تو نہیں لکھے ہوئے کہ ابراہم نے ساری سے ایسے کہا ساری نے، کیونکہ ڈے ٹو ڈے شکایت کرتی ہوگی، ہو سکتا ہے کہ وہ جو ہے وہ بہت زیادہ ابراہم کو جو ہے وہ پش بھی کرتی ہو کہ جی مجھے جو ہے وہ اولاد چاہیے، مجھے اولاد چاہیے، کیونکہ آگے جا کر ہم دیکھتے ہیں کہ جب اولاد ہو گئی تو پھر وہاں پر اور زیادہ نقصان بڑھ گیا۔ سو میرے عزیزو، اپنی زندگی میں ہم غور کریں اور دیکھیں کہ کتنی ہاجرائیں اور کتنے اشماعیل ہم نے اپنی زندگی میں پال رکھے ہیں۔ میں صرف خواتین یا رشتوں کی بات نہیں کر رہا، میں ہر اس چیز کی بات کر رہا ہوں جو کہ ہم نے اس لیے اپنی زندگی میں الاؤ کر دی کہ ہمیں لگا کہ خدا نے اپنے وعدے میں دیر کی ہے، اور اب میں خود ہی کچھ کر کے دکھا، تو ہو سکتا ہے خدا مجھے یہ کہہ رہا ہے کہ جی خود ہی کچھ ٹرائی کرو۔ میرے عزیزو، اپنی زندگی پر غور کریں، ہم اپنی زندگیوں پر غور کریں گے اور دیکھیں گے کہ کون سی چیزیں ہیں جن کو اپنی زندگی سے ریموو کرنا ہے، اور کون سے ایسے فیصلے ہیں جو کہ ہم کہیں کرنا تو نہیں چاہ رہے صرف اس وجہ سے کہ ہماری برکت میں ڈیلے ہے۔ ہم دعا کریں اور ایمان کے ساتھ صبر کے ساتھ انتظار کریں۔ خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے، آمین۔ خدا یسوع مسیح کے زندہ بابرکت اور جلالی نام میں آپ سب کو تحسین اور شکرانہ کا سلام۔ خدا آپ سب کو بڑی برکت دے۔ میں خداوند اپنے خدا خالق اور مالک یہوہ الہیم کا شکر ادا کرتا ہوں، جو خداوند ہمارا خدا زندہ خدا ہے اور سنتا ہے، جواب دیتا ہے، اور اب ہمارے سروں پر اپنا ہاتھ رکھتا ہے۔ خداوند کا شکر ہو، خداوند کی تعریف ہو۔ بک آف جینیسس، پیدائش، اتپتی، بیرشید، چیپٹر 16 کی ہم نے پہلی 3 آیات پڑھی ہیں، اور اس میں ہم نے دیکھا کہ کس طریقے سے سارائی نے یعنی کہ ساری نے شک کیا، اور اس نے اس وعدے کو جو خداوند نے کیا تھا اس پر سے اس کا ایمان تھوڑا ڈاواڈول ہو گیا، اور اس نے ابراہیم سے کہا کہ تو ایسا کر کے میری لونڈی جو ہے ہاجرہ اس کو لے لے اور اس کو اپنی دوسری بیوی بنا،
اور باپ ابراہیم نے اس کی بات مان لی، اور اس کے بعد کیا ہوا کہ وہ بیوی اس کو دے دی گئی۔ چوتھی آیت میں لکھا ہے کہ وہ ہاجرہ کے پاس گیا اور وہ حاملہ ہوئی، اور جب اسے معلوم ہوا کہ وہ حاملہ ہو گئی تو اپنی بیوی کو حقیر جاننے لگی۔ تب ساری نے ابراہیم سے کہا کہ جو ظلم مجھ پر ہوا وہ تیری گردن پر ہے، میں نے اپنی لونڈی تیری آغوش میں دی، اور اب جو اس نے اپنے آپ کو حاملہ دیکھا تو میں اس کی نظر میں حقیر ہو گئی ہوں، سو خداوند میرے اور تیرے درمیان انصاف کرے۔ ابراہیم نے ساری سے کہا کہ تیری لونڈی تیرے ہاتھ میں ہے، جو تجھے بھلا دکھائی دے سو اس کے ساتھ کر۔ تب ساری اس پر سختی کرنے لگی، اور وہ اس کے پاس سے بھاگ گئی، اور وہ خداوند کے فرشتہ کو بیابان میں پانی کے چشمہ کے پاس ملی، یہ وہی چشمہ ہے جو سور کی راہ پر ہے۔ اور اس نے کہا کہ اے ساری کی لونڈی ہاجرہ، تو کہاں سے آئی اور کدھر جاتی ہے؟ اس نے کہا کہ میں اپنی بیوی ساری کے پاس سے بھاگ آئی ہوں۔ خداوند کے فرشتہ نے اسے کہا کہ تو اپنی بیوی کے پاس لوٹ جا اور اس کو اپنے کو اس کے قبضہ میں کر دے۔ اور خداوند کے فرشتہ نے اسے کہا کہ میں تیری اولاد کو بہت بڑھاؤں گا، یہاں تک کہ کثرت کے سبب سے ان کا شمار نہ ہو سکے گا۔ اور خداوند کے فرشتہ نے اسے کہا کہ تو حاملہ ہے اور تیرے بیٹا ہوگا، اور اس کا نام اشماعیل رکھنا، یعنی کہ اسماعیل کا مطلب ہے خداوند سنتا ہے، اس لیے کہ خداوند نے تیرا دکھ سن لیا۔ وہ گور خر کی مانند آزاد مرد ہوگا، اور اس کا ہاتھ سب کے خلاف اور سب کے ہاتھ اس کے خلاف ہوں گے، وہ اپنے بھائیوں کے سامنے بسا رہے گا۔ عبرانی زبان میں لکھا ہے کہ اپنے بھائیوں کے سامنے مشرق کی طرف بسا رہے گا۔ اور ہاجرہ نے خداوند کا جس نے اس سے باتیں کی عطائیل روئی نام رکھا، یعنی کہ اے خداوند تو بصیر ہے، کیونکہ اس نے کہا کہ میں نے یہاں بھی اپنے دیکھنے والے کو جاتے ہوئے دیکھا۔ اسی سبب سے اس کنویں کا نام بیر لہی روئی پڑ گیا، اور قادس اور برد کے درمیان ہے۔ اور ابراہیم سے ہاجرہ کا ایک بیٹا ہوا، اور ابراہیم نے اپنے اس بیٹے کا نام جو ہاجرہ سے پیدا ہوا تھا اسماعیل رکھا۔ اور جب ابراہیم سے ہاجرہ کے اسماعیل پیدا ہوا تو ابراہیم 86 برس کا تھا۔ سو میرے عزیزو، یہ سٹوری اگین ہاجرہ کے والے سے ہے۔ یہاں پر بہت ساری چیزیں آپ دیکھتے ہیں کہ ہو رہی ہیں۔ سب سے پہلے یہ کہ ہاجرہ جو کہ غلام ہے، لونڈی ہے، اور اس کی سوچ ویسی ہے، چھوٹی ہے، اور اس نے کیا کیا کہ جب اس نے دیکھا کہ وہ پریگننٹ ہو گئی ہے، اور اس کو لگا کہ شاید میرا مالک جو ہے وہ مجھے اب اہمیت شاید زیادہ دے، تو اس نے یہ خواب دیکھنے شروع کر دی کہ میں مالکن کو ہٹا کے اس کی جگہ پہ اتنی دولت کی مالک بن جاؤں گی۔ اوبویسلی باپ ابراہیم جو تھے وہ بڑے ہی زیادہ دولت مند تھے، اور ہاجرہ کے ذہن میں یہ آیا کہ اب میں مالکن بن سکتی ہوں۔ اور یہ بڑی ویزیبل جو کہہ لیں کہ ڈسرسپیکٹ تھی جو کہ اس نے حقارت کی اپنے مالکن کی، اور یو کوڈ سی کہ وہ کیسا بیہیویئر تھا، اور سارا نے اس چیز کو بڑا زیادہ فیل کیا۔ لیکن یہاں پر ایک سبق ہمیں ملتا ہے کہ دیکھیں، خواہش حاملہ ہو کر گناہ کو جنتی ہے، اور گناہ جو ہے وہ غالب آ کر ہمیں غلام بنانے کی کوشش کرتا ہے، جیسا کہ یوحنا کی انجیل میں لکھا ہے کہ گناہ جو ہے، جو گناہ کرتا ہے وہ گناہ کا غلام ہے۔ اور یہاں پر یہی ہوا کہ غلط فیصلہ جو تھا وہ سر پر پڑ گیا، جب جسم کی خواہش کو سامنے رکھتے ہوئے، جب انسانی بدنی کمزوری کو سامنے رکھتے ہوئے، جب خدا کے وعدے کو پیچھے کرتے ہوئے، جب خدا کی طرف سے حکم کو جھٹلاتے ہوئے انسان، یعنی مین میڈ ڈیسیجن جو ہے، مین میڈ تھنگ، اس لیے جب نئی پیدائش کا ذکر آتا ہے یوحنا کی انجیل پہلے باب میں، تو لکھا ہے کہ وہ انسان کی خواہش سے، آدمی کے خواہش سے، جسم کے ارادہ سے، جسم کی خواہش سے، آدمی کے ارادہ سے پیدا نہیں ہوئے، ہم لوگ جو ہیں وہ خداوند کی مرضی سے پیدا ہوئے۔ تو یہاں پر کلیش ہو گیا خداوند کی مرضی اور انسانی ارادہ، مین میڈ تھنگس۔ لیکن کیا ہوا کہ انہوں نے مین میڈ تھنگس ایونچولی کیا کرتے ہیں کہ خدا کے وعدے کو آپ کی زندگی سے ریموو کرتے ہیں، آپ کو اس پلیس سے ریموو کر دیتی ہیں جو کہ آپ کے پاس ہے، جو کہ درجہ خدا نے آپ کو دیا ہے، اور بالآخر آپ پر غلبہ پا کر آپ کو غلام بنانے کی کوشش کریں گے۔ یہی بات یہاں پر ہوئی کہ مصری لونڈی نے کیا کیا کہ اس نے
ابراہیم سے جب حاملہ ہو گئی تو اپنی بیوی کو حقیر جاننے لگ گئی اور اس نے غلبہ پانے کی کوشش کی۔ باپ ابراہیم سے جو یہاں پر غلطی ہوئی وہ یہ کہہ سکتے تھے کہ یہ مصری ہے اور میں اس سے شادی نہیں کر سکتا کیونکہ یہ غیر قوم سے ہے، اور جیسا کہ آپ دیکھیں کہ اس وقت خدا کی طرف سے بڑا کلیئر ان کو یہ ایڈوائس تھی، اور بعد میں اضحاق کے معاملے میں باپ ابراہیم نے اس ایڈوائس کو پھر اپلائی کیا، اور انہوں نے کہا کہ نہیں، مصری یا کوئی بھی غیر قوم کی لڑکی نہیں آنی چاہیے ہمارے گھر میں۔ اور پھر اضحاق نے بھی ایسا ہی آگے خواہش ظاہر کی یعقوب کے والے سے، لیکن عیساؤ جو تھا وہ اس نے غیر قوم کی عورتوں سے شادی کی۔ سو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جب ایسا ہوا ہے تو ساری نے ابراہیم سے کہا کہ یہ مجھ پر بڑا ظلم ہو گیا ہے، اور اس کا سارا الزام جو ہے وہ ابراہیم کو دیا اور کہا کہ وہ تیری گردن پر ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہماری میٹریارک ہیں یعنی ساری، ان میں ایک چیز کی کمی نظر آتی ہے، حالانکہ ہم پاؤں کی خاک بھی نہیں ہیں اور اتنی بڑی ذات پر جو ہے وہ کامنٹ کرنا اس طرح میں اپنے آپ کو بالکل بھی اس لائق نہیں سمجھتا، لیکن ایک چیز نظر آتی ہے ان پیسیجز میں کہ الزام تراشی یہاں پر 2 یا 3 دفعہ نظر آئی۔ پہلا الزام خدا پر لگایا گیا کہ خدا نے جو ہے ہمیں اولاد سے محروم رکھا ہے، پھر جب وہ خود فیصلہ کیا اور ہاجرہ جو ہے وہ ابراہیم کو دی، اور بعد میں جب یہ سب کچھ ہوا تو کہا کہ جو ہے یہ سب الزام جو ہے وہ تیری گردن پر ہے، اس کا سب ظلم جو مجھ پر ہوا ہے وہ تیری گردن پر ہے کہ میں نے اپنی لونڈی، یعنی کہ اب اس کو انٹائز کر رہی ہے کہ میں نے تو تجھے تیرا فائدہ سوچا اور لونڈی بھی تجھے دے دی، اور اب جو ہے اس نے وہ حاملہ ہو گیا تو وہ مجھے حقیر جان رہی، یعنی کہ ابراہیم کو غلط طریقے سے اکیوز کیا گیا وہاں پر، اور کہا گیا کہ ایسے بنا کر پیش کیا گیا کہ جیسے یہ ابراہیم کی خواہش تھی کہ شاید اس نے نظر رکھی ہوئی تھی اس لانڈی پر، اور اس نے یعنی کہ سارہ نے اس کی خواہش کے آگے سر جھکا دیا تھا، اور اب وہ کہہ رہی ہے کہ چونکہ حالانکہ ایسا نہیں تھا، اٹ واز ادر وے راؤنڈ، باپ ابراہیم نے تو کبھی ایسی خواہش کا اظہار ہی نہیں کیا تھا، اور سارہ نے خدا پر فیصلہ یعنی کہ خدا کے فیصلے کو پیچھے کر دیا اور خود یہ سجیسٹ کیا، اور اب خود جب مصیبت میں پڑی تو پھر الزام جو ہے وہ ابراہیم پر لگا دیا کہ یہ وہاں پہ پورٹرے کرنے کی کوشش کی کہ شاید ابراہیم کی خواہش تھی کہ وہ ایسا کرنا چاہتا تھا، اور سارہ نے اس کی بات کو مانا اور سنا، اور ابراہیم کے آگے کچھ نہ بولی، اور اب دیکھو کہ ہاں اگر ایسا ہوتا تو حق بجانب ہوتی سارہ کہ دیکھو تم نے میرے اوپر ایک عورت کو لے کر آ گئے ہو، دوسری عورت کو اولاد کے چکر میں، تو اب وہ میرے سر پہ بیٹھ گئی ہے، تو یعنی کہ تم نے پہلے میرے پر اتنا بڑا ظلم کر دیا، اوپر سے یہ ظلم، لیکن ایسا نہیں تھا، شی ڈنٹ ہیو دا کیس یہاں پر، اور کہہ رہی ہے کہ پھر اس نے کہا کہ خداوند میرے اور تیرے درمیان میں انصاف کرے۔ شاید یہی ریزن ہے جو کہ مس کنڈکٹ ہے ساری کا، اور جو کہ نا انصافی کر رہی ہے وہ اپنے خاوند کے ساتھ اور اپنی لونڈی کے ساتھ، اس نے جو نا انصافی کی، ٹھیک ہے لونڈی نے بھی غلطی کی کہ وہاں پر اس نے حقارت کی ہے جو کہ اس کا حق نہیں تھا، لیکن کیا ہوا کہ اس کو نقصان اٹھانا پڑا، اور نقصان یہ اٹھانا پڑا کہ ابراہیم نے کہا کہ اب وہ تیرے ہاتھ میں ہے، اور تو جیسا اس کے ساتھ چاہے کر، تو جیسا اس کے ساتھ بھلا تجھے لگے تو کر، یعنی کہ ابراہیم نے وہ جو اس کی گردن پہ جوا ڈالنے کی کوشش کی وہ واپس اتار دی، اور سارا جو ہے نا وہ کہتے ہیں نا کہ بال از بیک ان ساراز کورٹ، اور اس کو واپس اس کو کہا کہ جی بھائی تو جان تیرا کام جانے، یہ آپس میں تم دونوں کا یہ مسئلہ ہے، اس کو خود ہی حل کرو۔ اور یہاں پر کیا ہوا کہ تب سارہ نے ایک اور یہاں پر کام کیا کہ سختی کرنا شروع کر دی، obviously اس پر ظلم کیا اور وہ بھاگ گئی، ایون دو کہ ہاجرہ کا صرف یہ قصور ہے کہ اس نے جو ہے وہ وہاں پر مغرور ہو گئی اور غرور کا کام کیا اور اس نے حقارت کی، لیکن اور obviously وہ رشتہ جو تھا وہ کبھی بھی اپرووڈ نہیں تھا، لیکن اس رویے کی وجہ سے جو سارہ نے اس کے ساتھ رکھا اور سارہ نے ابراہیم کے ساتھ رکھا، خداوند نے پھر ہاجرہ کو بھی بلیس کیا، اس کی دعا کو بھی سن لیا، اور ایون دو کہ
آج دیکھیں کہ اسماعیلی جو قبیلے ہیں وہ سارے اسلامک ٹرائبس ہیں، اور یہ عربز اور یہ جتنے بھی لوگ ہیں، آگے جا کر ہم پڑھیں گے اسماعیل کے نسب نامہ میں کہ اس کے بچوں کے نام کیا تھے اور وہ آج کل کے دور میں کہاں کہاں آباد ہیں۔ تو ایجپشنز اور عربز اور یہ اسماعیلی جو قبیلے ہیں یہ سارے مڈل ایسٹ میں ہیں، اور ابراہیم کی نسل، اور خداوند نے وعدہ کیا تھا کہ ان کی اولاد بھی جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جائے گی، اور ایسا ہی آپ دیکھیں کہ سب سے زیادہ ورلڈ میں جو پاپولیشن ریشو ہے وہ مسلمانوں کی ہے اور مڈل ایسٹرن کی ہے۔ اور لکھا ہے کہ جب وہ بھاگ گئی تو خدا ان کا فرشتہ وہاں پر اس کو ملتا ہے، اور پھر کنورسیشن ہوتی ہے اور وہاں پر وعدہ کیا جاتا ہے، اور فرشتہ نے کہا کہ اس کا نام اسماعیل رکھنا ہے، یعنی کہ خدا سنتا ہے، اور سارہ نے خدا کا نام عطائیل روئی رکھا، یعنی کہ عطائیل روئی، روئی جو ہے یہاں سے لفظ رویا نکلا ہے اردو میں، یعنی کہ جس کا مطلب ہے دیکھنا، آنکھوں سے دیکھ لینا، یا بصیرت، خدا کو دیکھنے کے والے سے ہے، تو اور یا خدا دیکھنے والا خدا ہے، اور یہی اس نے کہا کہ یعنی کہ اے خدا تو بصیر ہے، کیونکہ اس نے کہا کہ میں نے یہاں بھی اپنے دیکھنے والے کو جاتے ہوئے دیکھا، مینز کہ خدا نے میرے ظلم کو، میرے اوپر ہوئے ظلم کو اور میرے غم کو دیکھا ہے اور مجھے جواب دیا ہے۔ اور کنویں کا نام بیر لہی روئی پڑ گیا، اور جس کا مطلب ہے بصارت کا کنواں۔ اور 2 دفعہ خداوند کا فرشتہ سارہ سے ملتا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ جب وہ اسماعیل کو لے کر وہاں سے پھر بھاگتی ہے، وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ سارہ کو جو ہے وہ سارہ کو خداوند کا فرشتہ پھر ملتا ہے، اور وہاں پر جو ہے وہ پانی کا کنواں نظر آتا ہے، جس کو بعد میں چیپٹر 21 میں ہم پڑھیں گے، اس کو بعد میں لوگ کہتے ہیں کہ شاید یہ آب زمزم کا کنواں ہے جو کہ سعودی عرب میں ہے، لیکن ایسا نہیں تھا۔ یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے یہ کنعان کے ملک میں، اسرائیل کی سرزمین میں ہو رہا ہے، اور خداوند کے فرشتہ نے کہا کہ تو واپس چلی جا، اور وہاں پر پھر بیٹا پیدا ہوتا ہے جس کا نام اسماعیل رکھا جاتا ہے۔ اسماعیل کا مطلب ہے کہ خدا سنتا ہے، شمع سے یہ لفظ نکلا ہے، شمع ایل، جو مطلب یہ ہے کہ خدا ایل جو ہے یعنی خداوند سننے والا خدا۔ اور ابراہیم کی عمر تب جو ہے وہ 86 برس کی تھی، اور obviously 12 سال ہو گئے ہیں اس کو اپنے باپ دادا کے گھر کو چھوڑے ہوئے۔ 2 سال بعد اس کو ویژن ملا تھا، اور 10 سال ہو چکے تھے کہ جب ویژن کے بعد اولاد نہیں ہوئی تھی، اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے۔ اس سٹوری میں سے ہم نے یہ سیکھا ہے کہ جب لوگ غلط فیصلے کرتے ہیں تب تک وہ سر پر پڑتے ہیں، اور پھر وہ ساری زندگی ساتھ رہتے ہیں اور وہ جان نہیں چھوڑتے۔ بہتر یہی ہے کہ ہمیشہ خدا کی مرضی کو موقع دیا جائے۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو، آمین۔